میرا نام فہد ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے دور لاہور میں رہتا ہوں اور یہاں پر ہی کام کرتا ہوں۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں تو سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میرے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے، اب صرف میں ہی رہتا ہوں۔ میرے گھر والے مجھے روز کہتے ہیں کہ شادی کر لو، تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ان کو منع کر دیتا ہوں کہ ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، میرے لیے رشتہ مت دیکھیں۔ ابھی میں کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے میری نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ سب شادی کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کبھی کبھی میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم رشتے کے لیے ہاں کیوں نہیں کرتے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں تاکہ جب میری شادی ہو مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو اور میں اپنی بیوی کو خوش رکھ سکوں، لیکن میری یہ بات کوئی سنتا ہی نہیں۔ گھر میں مجھے روز یہ باتیں سننی پڑتی ہیں، اسی لیے میں اپنا گھر چھوڑ کر لاہور میں رہتا ہوں اور یہاں پر ہی کام کرتا ہوں۔ مجھے آج لاہور میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ جب مجھے لاہور میں آئے کچھ عرصہ گزر گیا تھا تو میرے چاچو اور میری چاچی ہمارے گھر آئے اور میرے گھر والوں کو کہنے لگے کہ فہد کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ میرے گھر والوں نے کہا پر وہ تو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ چاچو نے کہا رشتہ بہت اچھا ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے، لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، گھر کو سنبھالنے والی ہے، آپ فہد سے بات کریں۔ انہوں نے چاچو سے کہا ہم لوگ تو کہہ کر تھک چکے ہیں، تم خود ہی بات کر لو۔ پھر چاچو نے مجھ سے بات کی اور مجھے سمجھایا کہ بیٹا اچھا رشتہ ہے، کر لو، ایسے رشتے قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سنی تو میں راضی ہو گیا، لیکن پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو آپ صبح ہی ان کے گھر جائیں اور رشتے کی بات کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سب گھر والے خوش ہو گئے اور وہ صبح ہی لڑکی والوں کی طرف چلے گئے، رشتے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم بتائیں گے آپ کو۔ سب گھر والے واپس آ گئے۔ ایک دن گزر گیا لیکن ان کا کوئی جواب نہیں ملا۔ 2 دن، 3 دن، حتیٰ کہ 1 ہفتہ گزر گیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ 1 ہفتے کے بعد ان کی کال آ گئی کہ آپ کا لڑکا ہم کو پسند ہے۔ سب گھر والے بہت خوش ہو گئے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں بھی بہت خوش ہوا، لیکن اس بات کا پتہ ہمیں بعد میں چلا کہ انہوں نے اتنا ٹائم کیوں لیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ میرے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ لڑکا کیسا ہے، کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جب میرے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ہم سب گھر والوں کی دعوت کی۔ ہم سب ان کے گھر دعوت پر چلے گئے اور ساتھ میں بھی چلا گیا۔ وہ سب مجھے میرے کام کے بارے میں پوچھنے لگے کہ لاہور میں کیا کام کرتے ہو۔ میں نے اپنے بارے میں سب کچھ ان کو بتا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے لڑکی کو بلایا۔ جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی پیاری لڑکی، مجھے تو پہلی ہی نظر میں اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے پہلے کبھی کسی سے پیار کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کبھی ایسا محسوس ہوا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر میرے دل سے آواز آئی کہ اب شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کرنی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے ایک اچھی اور خوبصورت جیون ساتھی ملی ہے۔ پہلے وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ میرے سسرال والے مجھے کہتے ہیں کہ لاہور کام کرنا چھوڑ دو، تم وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوگے، کوئی نشہ تو نہیں کرتے نا وہاں پر۔ میں نے ان کو بولا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں نے کبھی کوئی نشہ نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گا، لیکن میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ لاہور چھوڑو گے تو تمہاری شادی کریں گے۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اب میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب میں بہت جلد واپس چلا جاؤں گا اور جا کر اپنی محبت سے شادی کر لوں گا۔